مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ المولان العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر طور پر عمل کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ علم ہی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور علم ہی سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا جیسا علم حاصل کیا جاتا ہے اور جیسے جیسے علم آتا ہے، اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر علم والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا اور علم حاصل کرنے کی ترغیب بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا حکم بھی عطا فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ کا قرب دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم ہے اور ایک ہے عمل۔ لیکن عمل یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک علم اور ایک ہے عبادت۔ یہ دو چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ دونوں چیزیں فائدہ مند ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن عبادت کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کہ اگر بغیر علم حاصل کیے، بغیر جانکاری کے کوئی عمل کیا جائے تو وہ عمل فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ عمل نفع بخش نہیں ہوگا۔ وہی عمل اور وہی عبادت نفع بخش ہوگی، فائدہ مند ہوگی،
جو علم حاصل کر کے کی جائے، کیونکہ بغیر علم حاصل کیے عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العلم امام العمل، کہ علم یہ عمل کی بنیاد ہے، کہ بغیر علم حاصل کیے عمل ناممکن ہے، کہ عمل کی بنیاد ہی علم ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں والعمل تابعہ، اور عمل یہ علم کا تابع ہے۔ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اس عبادت کی جانکاری حاصل کرنا ہوگی، اس عبادت کے بارے میں علم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر بغیر علم حاصل کیے وہ عبادت کی جائے گی تو وہ عبادت فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ عمل کا دار و مدار، عمل کی بنیاد یہ علم ہے۔ اور اگر علم ہی حاصل نہیں کیا، علم ہی نہیں ہوگا، تو جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اس طریقے پر وہ عبادت نہ ہو سکے گی، وہ عمل نہ ہو سکے گا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عمل نہ ہو سکے گا، تو پھر ہماری عبادت اور ہمارا عمل یہ ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، ہمیں وہ نفع نہیں دے گا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہمارا مقصد ہی دنیا میں بھیجنے کا عبادت ہے، اور عبادتوں میں سب سے اصل عبادت، سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ لیکن نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ جاننا ہوگا، نماز میں کون سی چیزیں ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، نماز کیسے پڑھی جائیں، نماز میں شرطیں کیا ہیں، نماز میں فرائض کیا ہیں، نماز کب فاسد ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہے، کون سی چیزیں نماز میں ضروری اور فرض ہیں، ان ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمیں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عمل، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو، ہمیں کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس عمل کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا؟ کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض اور ضروری ہے، جس سے عبادت اور عمل درست ہو جائیں۔ تو جو عمل ہمیں کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو نماز کے احکام ہمیں جاننا ہوگا، روزہ رکھنا ہے تو روزے کے سارے احکامات ہمیں جاننے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کے سارے مسائل اور جو احکام ہیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، حج ادا کرنا ہے تو حج کے ارکان اور احکامات کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان سارے اعمال کے احکامات کو نہیں جانا اور ہم عمل کرتے رہے تو ہم تو یہ سوچتے رہیں گے کہ ہمارا یہ عمل قیامت کے دن ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ہمیں نجات دلائے گا، ہمیں جنت میں داخلہ دلائے گا، لیکن ہمارے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل ہمارا ادھورا رہا، اس طریقے پر عمل نہ ہو سکا جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ تو ہم تو یہی گمان کرتے رہیں گے کہ یہ عمل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا، لیکن جب قیامت میں جائیں گے تو یہ عمل
ہمارے نامہ اعمال میں ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا۔ تو یاد رکھیں، عمل سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ اس اعمال کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اتنے احکامات کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، یا داؤد تعلم العلم النافع، اے داؤد نفع دینے والا علم حاصل کرو۔ فقال داؤد مل علم النافع، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ نفع دینے والا علم کیا ہے، فائدہ دینے والا علم کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فقال ان تعرف جلالی و عظمتی و کبریائی و کمال قدرتی علی کل شیء۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے داؤد نفع دینے والا علم یہ ہے کہ جس سے تجھے میرے جلال، میری عظمت، میری کبریائی اور ہر چیز پر میری کمال قدرت کا علم حاصل ہو جائیں، پتہ چل جائیں۔ یعنی جب کوئی بھی عمل تو کرے اس وقت تیرے دل و گمان میں یہ علم حاصل ہو جائیں، تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز پر میری قدرت کاملہ موجود ہے، میری عظمت اور کبریائی ہے۔ جب اس طریقے پر تو کوئی عبادت کرے گا، اس علم کے ساتھ جو تو عمل کرے گا، تو پھر اللہ ارشاد فرماتا فَإِنَّ هَذَا الَّذِي يُقَرِّبُكَ إِلَيْهِ، تو اس طریقے سے یہ علم تجھے میرا قرب عطا فرما دے گا۔ تو عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم حاصل کر کے، جانکاری حاصل کر کے اگر عمل کیا جائے تو پھر وہ عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، وہ عمل اللہ کا قرب دلاتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف خدا دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو عبادت کی جاتی ہے تو پھر اللہ اس عبادت کے ذریعہ بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں بچپن میں فوت ہو جاتا، نابالغی کی حالت میں فوت ہو جاتا اور جنت میں چلا جاتا۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بڑا ہو کر کے میں اللہ کا علم حاصل نہ کرتا اور اس طریقے سے نابالغی کی حالت میں انتقال کر جاتا اور جنت پا جاتا۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہوتا، بڑا ہو کر کے پھر میں علم حاصل کرتا، اور علم حاصل کر کے اللہ کی معرفت کو پاتا، اور اللہ کی معرفت سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا، اور جب خوف خدا دل میں پیدا ہوتا تو عبادت کا شوق پیدا ہوتا، اور جب عبادت الہی کرتا اللہ کے خوف میں ڈوب کر کے تو پھر اللہ کا قرب ملتا، اور جب اللہ کا قرب ملتا تو پھر اللہ کا خوف اور اللہ کا قرب پا کر کے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتا۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی کمال والی شے ہے کہ علم کے ذریعہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے
تو پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، عبادت الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ عبادت الہی کرتا ہے اللہ کا خوف رکھ کر کے، خوف الہی میں ڈوب کر کے، تو پھر اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا ماحصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور سارے اعمال میں، نیک اعمال میں سب سے اہم عمل، سب سے افضل عمل اور سب سے اہم عبادت یہ نماز ہے، کہ نماز کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، کہ بندہ جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ نماز بندے کو دنیا سے نکال کر کے اللہ کے دربار میں پہنچا دیتی ہے۔ جب اہم عبادت نماز ہے تو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے مسائل کو جاننا ہوگا، نماز کے احکامات کو جاننا ہوگا، نماز کے لیے کن کن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، نماز میں کون سی باتیں شرط ہیں اس کو جاننا ہوگا، نماز میں کون سی باتیں فرض ہیں اس کو جاننا ہوگا، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو جاننا ہوگا، نماز پڑھنے کے آداب کیا ہیں اس کو جاننا ہوگا، نماز میں کون سی چیزیں حرام ہیں اس کو جاننا ہوگا۔ الغرض نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں نماز پڑھنے کی جانکاری حاصل کرنا ہوگا، نماز پڑھنے کا علم حاصل کرنا ہوگا، نماز کے احکامات کو جاننا ہوگا۔ اگر ہم بغیر جانے، بغیر نماز کے مسائل کو جانے، بغیر نماز کے احکامات کو جانے، بغیر نماز کے فرائض کو جانے، بغیر نماز کے آداب کو جانے اگر نماز ادا کریں گے تو اگرچہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن وہ نماز جنت کی چابی نہ بن سکے گی، وہ نماز ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب نہ بنے گی۔ اگر ہم نے بغیر علم حاصل کیے نماز ادا کی، اس لیے اگر چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو، ہمیں اللہ کا قرب ملے، ہماری نماز ہمارے لیے قیامت میں جنت میں جانے کا سبب بنے، اللہ کی رحمت میں جانے کا سبب بنے، تو ہمیں نماز سے پہلے نماز کے احکامات کو جاننا ہوگا۔ نماز کے احکامات کیا ہیں؟ نماز میں کون سی باتیں ضروری ہے؟ نماز سے پہلے ہمیں کس بات کی تیاری کرنا ہے؟ کن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں نماز میں کون سی باتیں ضروری ہے اور نماز میں کن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، نماز کے احکامات کیا ہیں، آئندہ کی گفتگو میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، بہت ساری کتابیں آج ہر لینگویج میں موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے، گجراتی ہو، انگریزی ہو، چاہے اردو ہو، ہندی ہو، ہر زبان میں نماز کے احکامات، عبادتوں کے احکامات اور دین کا علم موجود ہے۔ ہر عمل سے پہلے ہمیں اس عمل کی جانکاری حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم نے بغیر جانکاری کے، بغیر علم حاصل کیے عمل کیا تو وہ عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہ بن سکے گا، وہ عمل ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہمیں فائدہ پہنچائے، تو عمل سے پہلے علم حاصل کرے، اس کی جانکاری لے۔ اگر بغیر جانکاری کے علم حاصل بغیر علم حاصل کیے اگر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ عمل صرف بیکار شے ہیں، بے فائدہ چیز ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر مفید عمل چاہیے، فائدہ مند عمل کرنا چاہتے ہیں تو عمل سے پہلے علم حاصل کرے، کیونکہ علم کے ذریعہ ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور علم کے ذریعہ ہی
عبادتیں مقبول ہوتی ہے، اور علم ہی کی وجہ سے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔